لوگوں نے اس کی نافرمانی کی، پس اس نے ان کے دشمنوں کو اجازت دی کہ وہ انہیں غلام بنا لیں۔ انہوں نے یروشلم کو برباد کر دیا اور بہت سے یہودیوں کو اپنے ملک بابل میں لے گئے۔ دانیال ان یہودیوں میں سے ایک تھا جو بابل میں تھے۔ وہ خدا پر بھروسہ رکھتا اور دن میں 3 بار دعا کرتا تھا۔ خدا نے اسے برکت دی اور وہ بابل میں ایک بڑا رہنما بن گیا۔ چند رہنما دانیال سے حسد کرتے تھے، پس انہوں نے ایک نیا قانون بنایا کہ لوگ صرف دارا بادشاہ ہی کی عبادت کریں۔ اگر کوئی نافرمانی کرے تو اس کو شیروں کی ماد میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ راضی ہو گیا۔ دانیال اب بھی خدا سے دعا کرتا تھا، اس لیے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ دارا بادشاہ دانیال کو پسند کرتا تھا، اس لیے اسے بہت دکھ ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، مگر وہ اس قانون کو تبدیل نہ کر سکتا تھا۔ دانیال کو شیروں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ شیر دانیال کو دیکھ کر گرجے اور اس کی طرف لپکے، مگر وہاں ایک فرشتہ آ گیا۔ اسے خدا نے بھیجا تھا۔ فرشتے نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ دانیال نے وہاں 1 رات گزاری، مگر اسے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ صبح سویرے دارا بادشاہ دانیال کو دیکھنے گیا کہ کیا وہ زندہ ہے۔ دانیال نے کہا، خدا نے مجھے بچانے کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیا تھا۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہوا۔ دانیال کو مان سے نکال لیا گیا۔ تب دارا بادشاہ نے دانیال کے دشمنوں کو ماند میں پھینکوا دیا۔ شیر انہیں ہڑپ کر گئے۔ دارا بادشاہ نے سب کو حکم دیا کہ وہ دانیال کے خدا کی عزت کریں، جو قدرت والا ہے اور زندہ ہے۔